اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی لے کر آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں۔ آج کافی دنوں کے بعد میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سنیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ تو آج کا یہ موضوع ہے مدینہ منورہ اور انصار مدینہ، یعنی انصار مدینہ کا اسلام لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات اور دعوت اسلام۔ تو میں شروع کرتا ہوں ایک شعر سے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مدینہ منورہ اور انصار مدینہ۔ آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہو جاتی ہے، شمیم گل باغ سے نکل کر عطر فشاں بن جاتی ہے۔ آفتاب اسلام طلوع مکہ میں ہوا لیکن کرنیں مدینہ کے افق پر چمکیں۔ مدینہ کا اصل نام یثرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں آ کر قیام کیا تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی پیغمبر کا شہر پڑ گیا اور پھر مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ یہ شہر مدتوں سے آباد ہے۔ قدیم زمانہ میں یہودی آ کر یہاں آباد ہوئے، ان کی نسلیں کثرت سے پھیلیں اور مدینہ کے اطراف ان کے قبضہ میں آ گئے۔ انہوں نے مدینہ اور اس کے حوالی میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے تھے اور ان میں سکونت رکھتے تھے۔ انصار اصل میں یمن کے رہنے والے اور گہتان کا خاندان میں سے تھے۔ یمن میں جب مشہور سیلاب آیا جس کو سیل ارم کہتے ہیں، یہ لوگ یمن سے نکل کر مدینہ میں آباد ہوئے۔ یہ دو بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ تمام انصار انہی دو خاندانوں سے تھے۔ یہ خاندان جب یثرب میں آیا تو یہود نہایت اقتدار اور اثر رسوخ رکھتے تھے۔ آس پاس کے مقامات ان کے قبضہ میں تھے اور دولت اور مال سے مالا مال تھے۔ چونکہ آل اور اولاد کی کثرت سے 20-21 قبیلے بن گئے تھے، اس لیے دور دور تک بستیاں بسا لی تھی۔ انصار کچھ زمانہ تک ان سے الگ رہے لیکن ان کا زور اور اثر دیکھ کر بالآخر ان کے حلیف بن گئے۔ ایک مدت تک یہ حالت قائم رہی، لیکن اب انصار کا خاندان پھیلتا جاتا تھا اور اقتدار حاصل کرتا جاتا تھا۔ یہود نے پیش بینی کے لحاظ سے ان سے معاہدہ توڑ دیا۔ یہودیوں میں ایک رئیس فتیون پیدا ہوا جو نہایت عیاش اور بدکار تھا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ جو دوشیزہ لڑکی بیائی جائے پہلے اس کے شبستان عیش میں آئے۔ یہود نے اس کو گوارا کر لیا، لیکن جب انصار کی نوبت آئی تو انہوں نے سرتابی کی۔ اس زمانے میں انصار کا سردار ایک شخص مالک بن عجلان تھا۔ اس کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ عین شادی کے دن گھر سے نکلی اور اپنے بھائی مالک بن عجلان کے سامنے سے بے پردہ گزری۔ مالک کو غیرت آئی، اٹھ کر گھر میں آیا اور بہن کو سخت ملامت کی۔ اس نے کہا، ہاں لیکن کل جو کچھ ہوگا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوسرے دن حسب دستور جب مالک کی بہن دولت بن کر فتیون کی خلوت گاہ میں گئی تو مالک بھی زنانہ کپڑے پہن کر سہیلیوں کے ساتھ گیا اور فتیون کو قتل کر کے شام کو بھاگ گیا۔ یہاں غسانیوں کی حکومت تھی اور ابو جبلہ حکمران تھا۔ اس نے حالات سنے تو ایک فوج گراں لے کر آیا اور اوس اور خزرج کے رؤساء کو بلا کر ان کو خلعت اور صلے دیے۔ پھر رؤساء یہود کی دعوت کی اور ایک ایک کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ یہود کا زور اب ٹوٹ گیا اور انصار نے نئے سرے سے قوت حاصل کی۔ انصار نے مدینہ اور حوالی مدینہ میں کثرت سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے۔ اوس اور خزرج ایک مدت تک باہم متحد رہے، لیکن پھر عرب کی فطرت کے موافق خانہ جنگیاں شروع ہو گئی اور سخت خون ریزیاں لڑائیاں ہوئی۔ سب سے اخیر لڑائی میں، جس کو بعث کہتے ہیں، ایسے زور کا معرکہ ہوا کہ دونوں خاندانوں کے تمام نامور لڑ کر مر گئے۔ انصار اب اس قدر ضعیف ہو گئے کہ انہوں نے قریش کے پاس سفارت بھیجی کہ ہم کو حلیف بنا لیجیے، لیکن ابو جہل نے معاملہ درم برم کر دیا۔ انصار گو بت پرست تھے، تاہم چونکہ یہود سے میل جل تھا اس لیے نبوت اور کتب آسمانی سے گوش آشنا تھے۔ یہود سے گو انصار ایک گنا رکاوٹ رکھتے تھے، لیکن ان کے علمی فضل و کمال کے معترف تھے۔ یہود نے مدینہ میں جو علمی مدارس قائم کیے تھے اور جن کو بیت المدارس کہتے تھے، بخاری وغیرہ میں نام مذکور ہیں، ان میں تورات کی تعلیم ہوتی تھی۔
انصار جاہل تھے، اس لیے ان پر یہود کے علمی تفوق کا خواہ مخواہ اثر پڑتا تھا، یہاں تک کہ انصار میں سے جس کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی وہ منت مانتا تھا کہ بچہ زندہ رہے گا تو یہودی بنا دیا جائے گا۔ یہودی عموماً یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک پیغمبر ابھی اور آنے والا ہے، اس بنا پر انصار بھی ایک پیغمبر موعود کے نام سے آشنا تھے۔ انصار میں ایک شخص سوید بن صامت جو شاعری اور جنگ آوری میں ممتاز تھا، اس کو امثال لقمان کا نسخہ ہاتھ آ گیا تھا جس کو وہ کتاب آسمانی سمجھتا تھا۔ وہ ایک دفعہ حج کو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات سنے تو خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے امثال لقمان پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے۔ یہ کہہ کر قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں۔ سوید نے تحسین کی، اگرچہ وہ مدینہ واپس آ کر جنگ بعث میں مارا گیا لیکن اسلام کا معتقد ہو چکا تھا۔ سوید شجاعت اور شاعری دونوں میں کمال رکھتا تھا، ایسے شخص کو اہل عرب کامل کہتے ہیں، اور اسی بنا پر سوید اسی لقب سے پکارا جاتا تھا۔ اوس اور خزرج کے مارکوں میں اوس کو جب شکست ہوئی تو اوس کے عقائد قریش کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلہ میں ان کو حلیف بنائیں۔ اس سفارت میں ایاس بن معاذ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا آنا معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ایاس بن معاذ نے ساتھیوں سے کہا کہ خدا کی قسم، تم جس غرض کے لیے آئے ہو یہ کام اس سے بھی بہتر ہے، لیکن قافلہ سالار یعنی ابو حسیس نے کنکریاں اٹھا کر ان کے منہ پر ماری اور کہا کہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ اس کے بعد بعث کا معرکہ پیش آ گیا اور ایاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ مرتے وقت ایاس کی زبان پر تکبیر جاری تھی۔ انصار کے اسلام لانے کی ابتدا 10 نبوی۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے زمانہ میں رؤسائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ اس سال جب رجب 10 نبوی میں بھی آپ متعدد قبائل کے پاس تشریف لے گئے، عقبہ کے پاس جہاں اب مسجد عقبہ ہے، خزرج کے چند اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آئے۔ آپ نے ان سے نام اور نسب پوچھا، انہوں نے کہا خزرج۔ آپ نے دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی آیتیں سنائیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو یہود ہم سے اس اولیت میں بازی نہ لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ 6 شخص تھے جن کے نام یہاں درج ہیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ 11 نبوی۔ یہ 10 اور 11 نبوی کے واقعات ہیں۔ دوسرے سال 12 شخص مدینہ منورہ سے آئے اور بیعت کی۔ اس کے ساتھ اس بات کی بھی خواہش کی کہ احکام اسلام سکھانے کے لیے کوئی معلم ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو اس خدمت پر مامور فرمایا۔ مصعب ہاشم بن عبد مناف کے پوتے اور سابقین اسلام میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں لشکر کی علمبرداری کا منصب انہی کو ملا تھا۔ وہ مدینہ میں آ کر اسد بن زرارہ کے مکان پر ٹھہرے جو مدینہ کے نہایت معزز رئیس تھے۔ روزانہ معمول تھا کہ انصار کے ایک ایک گھر کا دورہ کرتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مجید پڑھ کر سناتے۔ روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام میں قبول کرتے۔ رفتہ رفتہ مدینہ سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ صرف حتمہ وائل واقف کے چند گھرانے باقی رہ گئے۔ ابن اسد نے طبقات میں یہ واقعات تفصیل سے لکھے ہیں۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ تھے۔ قبیلہ پر ان کا یہ اثر تھا کہ ہر کام ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ مصعب نے جب ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے نفرت ظاہر کی، لیکن جب مصعب نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں تو پتھر موم تھا۔ ان کا اسلام لانا تمام قبیلہ اوس کا اسلام قبول کرنا تھا۔ آگے آتا ہے بیعت عقبہ ثانیہ سن 12 نبوی۔ یہ واقعات ہیں سن 10، 11 اور 12 نبوی کے۔ ابھی یہ واقعات مکہ میں ہی چل رہے ہیں۔ اگلے سال 72 شخص حج کے زمانہ میں آئے
اور اپنے ساتھیوں سے جو بت پرست تھے چھپ کر بمقام منع عقبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ انہوں نے انصار سے خطاب کر کے کہا، گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں۔ دشمنوں کے مقابلہ میں ہم ہمیشہ ان کے سینہ سپر رہے، اور اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں۔ اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ حضرت براء نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ وہ اسی قدر کہنے پائے تھے کہ ابو ہیثم نے بات کاٹ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے اور یہود سے تعلقات ہیں، ہمارے یہود سے تعلقات ہیں۔ بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا تو نہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت حاصل اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنے وطن چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ آپ نے اس گروہ میں سے 12 شخص نقیب انتخاب کیے، جن کے نام خود انصار نے پیش کیے تھے۔ ان میں 9 خزرج کے اور 3 اوس کے تھے۔ تو یہاں یہ 12 نام لکھے ہوئے ہیں، میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر انصار سے بیعت لی تھی وہ یہ تھے، شرک، چوری، زنا، قتل، اولاد اور افطرا کے مرتکب نہ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو اچھی بات کہیں گے اس سے سرتابی نہ کریں گے۔ جب انصار بیعت کر رہے تھے تو سعد بن زرارہ نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو، یہ بھی خبر ہے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب اور عجم اور جنس و انس کی جنگ ہے۔ سب نے کہا، ہاں، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ 12 شخص جو انتخاب کیے گئے رئیس القبائل تھے، ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تھا۔ صبح کو اس بیعت کی اڑتی سی خبر پھیلی۔ قریش انصار کے پاس آئے اور شکایت کی۔ انصار کے ساتھ جو بت پرست تھے، ان کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ انہوں نے تکذیب کی کہ ایسا ہوتا تو ہم سے کیوں کر چھپ سکتا تھا۔ مدینہ میں اسلام کو پناہ حاصل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، لیکن چوری چھپے لوگوں نے ہجرت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اکثر صحابہ چلے گئے، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ جو لوگ مفلسی سے مجبور تھے وہ مدت تک نہ جا سکے۔ یہ آیت انہی کی شان میں اتری ہے۔ ترجمہ: کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو یہ کہتے ہیں کہ اے خدا، ہم کو اس شہر سے نکال کہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ سورۃ النساء۔ تو میں آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔